हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कौन है? हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की ख्वाहिश रखने वाले रहनुमा, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फ़ौज तैयार की। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूर मिले। सबसे पहले ये नोट करें कि ये तहरीर BBC पर पहली बार 27 मई 2021 को शाया की गई थी। क़ारीन की दिलचस्पी के लिए इसको दोबारा वीडियो फॉर्म में पेश किया जा रहा है आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को हिस्ट्री का पता हो। बरसगीर को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए जितनी भी तहरीकें उठी हैं, उनमें से एक मौसर तहरीक आज़ाद हिंद फ़ौज या इंडियन नेशनल आर्मी भी थी, जिसकी क़यादत सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। ये फ़ौज हिंदुस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख भी शामिल थे। इस फ़ौज का क़याम दूसरी आलमी जंग के ज़माने में जर्मनी, इटली और जापान की ज़ेर असर बर्मा में हुआ, और उसने इत्तेहादी ताकतों बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ बाज़ाब्ता एलान जंग किया। अगरचे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे बरसगीर की आज़ादी की तहरीक को खासी तक़वीत मिली। मुंशी अब्दुल कदीर ने अपनी किताब तारीख़ आज़ाद हिंद फ़ौज में लिखा है, आज़ाद हिंद फ़ौज की रूह व रवां सुभाष चंद्र बोस थे, जो सुभाष बाबू और नेताजी के नाम से भी मरूफ हैं। सुभाष बाबू 23 जनवरी 1897 को अरीसा के एक मकाम कटक में पैदा हुए थे, जहां उनके वालिद राय बहादुर जानकी नाथ बोस वकालत के शोबे से वाबस्ता थे। एक मतमूल घराने के फर्जंद होने की वजह से सुभाष बाबू की तालीम बड़े आला पैमाने पर हुई। ताहम कॉलेज के दिनों ही से सुभाष बाबू में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के आसार मौजूद थे। एक बागियाना सरगर्मी में हिस्सा लेने की वजह से सुभाष बाबू को 2 साल तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से निकाला गया। बदअज़ां उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन की और लंदन से इंडियन सिविल सर्विस ICS का इम्तिहान पास करके 1920 में वतन वापस आए। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में सत्याग्रह की तहरीक अपनी उरूज पर थी। सुभाष बाबू ने ICS की मुलाजिमत तर्क करके और CR दास की रहनुमाई में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल और एक अखबार के एडिटर हो गए। ससर कुमार बोस की किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुताबिक 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौराए हिंदुस्तान की मुखालिफत और लोगों को बायकाट पर उकसाने के इल्ज़ाम में उन्हें पहली मर्तबा जेल की सज़ा हुई। जब 1922 में सुभाष बाबू रिहा हुए तो उन्होंने स्वराज पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके अमली सियासत के मैदान में कदम रखा। अक्टूबर 1924 से मई 1927 के दौरान सुभाष बाबू के बर्मा में कैद वो हिंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। रिहाई के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हो गए। रफ्ता रफ्ता वो हिंदुस्तान के इस सबसे बड़ी सियासत जमात के सिफ़े अव्वल के रहनुमाओं में शुमार होने लगे। अगली दिहाई में उन्होंने कई मरतबा कैद का मज़ा चखा और एक मरतबा जलावतन भी किए गए। सन 1938 में जब वो वतन वापस लौटे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें अपना सदर मुंतखब कर लिया। उनकी सदारत का दौरानिया महज 1 साल पर मुश्तमिल रहा, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपने हम ख्याल अफराद का एक फारूद ब्लॉग बना लिया। ये वो ज़माना था जब दूसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका था और बरतानिया एक ऐसी जंग में उलझ चुका था जिसमें शिकस्त साफ नज़र आ रही थी। ऐसे में सुभाष बाबू ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलह जदोजहद का नारा बुलंद किया। SI आयर की किताब आज़ाद हिंद फ़ौज की कहानी तर्जमा कमर रईस के मुताबिक 12 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू ड्रामाई तौर पर गायब हो गए और 10 हफ्ते के बाद CID को चकमा देते हुए काबिल के रास्ते से बलन पहुंच गए। इन तफसीलात के मुताबिक सुभाष बाबू ने पेशावर के रास्ते काबुल जाने का फैसला किया और अपने फारूद ब्लॉग के साथ मियाँ अकबर शाह को एतबार में लिया। सुभाष बाबू अपने प्रोग्राम के मुताबिक पेशावर पहुंचे
اور میاں اکبر شاہ کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ میاں اکبر شاہ نے انہیں ایک مسلمان پٹھان کا روپ دیا اور ان کا نام محمد ضیاء الدین رکھ دیا۔ 28 جنوری کو سبھاش بابو 2 دن پیدل چلنے کے بعد افغان علاقے میں داخل ہو گئے۔ کچھ مزید سفر کے بعد وہ کابل پہنچ گئے، جہاں انہوں نے روسی سفیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بے نتیجہ رہی۔ روسی سفارت خانے سے ناکام ہونے کے بعد 6 فروری کو سبھاش بابو خود زبردستی جرمن سفارت خانے میں داخل ہو گئے، جہاں جرمن سفارت خانے میں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور انہیں ماسکو کے راستے ہوائی جہاز کے ذریعے برلن پہنچا دیا گیا۔ برلن میں ان کی ملاقات ہٹلر سے ہوئی اور ہٹلر کی ہی تجویز پر انہوں نے جرمنی کی سرزمین پر فری انڈیا سینٹر اور فری انڈیا آرمی قائم کی۔ ایک برس بعد وہ آبدوز کے ذریعے 3 ماہ کا سفر کر کے جرمنی سے جاپان پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جرمنی کی مدد سے جاپان کی قید میں موجود ہزارہ ہندوستانی فوجیوں پر مشتمل ایک فوج تیار کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ جب 15 فروری 1942 کو جاپان نے سنگاپور پر قبضہ کیا تو یہاں بھی 28,000 ہندوستانی سپاہی جاپان کی جنگی قیدی تھے۔ جاپان نے یہ قیدی جدوجہد آزادی کی ایک رہنما راش بہاری بوس کے حوالے کی، جنہوں نے ان سپاہیوں پر مشتمل ایک جماعت تشکیل دی جس کا نام انڈین انڈیپینڈنس لیگ رکھا گیا۔ پھر 15 جون 1942 سے 23 جون 1942 کے دوران بنکاک، جاوا، سماٹرا، انڈو چائنا، منچوکو، بورنیو، ہانگ کانگ، برما، مالیہ اور جاپان میں مقیم ہندوستانیوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا اور آزاد ہند فوج کے قیام کی تجویز بھی منظور ہوئی۔ چند ماہ کی تیاریوں کے بعد 1 ستمبر 1942 کو راش بہاری بوس نے آزاد ہند فوج تشکیل دینے کا اعلان کر دیا، جن میں ایک اندازے کے مطابق 50,000 ہندوستانی فوجی شامل تھے۔ سبھاش بابو نے جرمنی سے جاپان پہنچنے کے بعد نہ صرف آزاد ہند فوج کی قیادت سنبھالی بلکہ وہ انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے صدر بھی منتخب کر لیے گئے۔ پھر 25 اگست 1943 کو سبھاش بابو، جنہیں اب نیتا جی کہا جانے لگا، نے آزاد ہند فوج کے چیف کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فرض 38 کروڑ ہندوستانیوں کے ملک کو آزاد کروانا ہے اور اس بیرونی استبداد سے محفوظ رکھنا ہے۔ سبھاش بابو کی آمد سے آزاد ہند فوج کو نہ صرف استحکام حاصل ہو گیا بلکہ 21 اکتوبر 1943 کو انڈین انڈیپینڈنس لیگ نے باقاعدہ طور پر آزاد حکومت ہند کے قیام کا اعلان کر دیا۔ سسر کمار بوس کے مطابق سبھاش بابو نے آزاد حکومت ہند کے سربراہ مملکت اور وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ یہ ایسا جذباتی لمحہ تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ اگلے روز دنیا کے 9 ممالک، جن میں جاپان، برما اور جرمنی شامل تھے، نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس سے اگلے روز 23 اکتوبر 1943 کو رات 12:05 پر اس آزاد حکومت ہند نے برطانیہ اور امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ نیتا جی نے آزاد ہند فوج میں ہندوستان کے جانباز خواتین پر مشتمل ایک دستہ بھی قائم کیا جس کا نام رانی جھانسی ریجمنٹ رکھا گیا۔ 6 نومبر 1943 کو جاپان نے انڈیمان اور نکوبار کی جزائر آزاد حکومت ہند کے حوالے کر دیے، جن کا نام بدل کر بالترتیب شہید اور سوراج دویپ رکھ دیے گئے۔ 29 دسمبر 1943 کو سبھاش بابو نے آزاد ہند کی عبوری حکومت کی اس اولین کلمرو کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ جنوری 1944 میں سبھاش بابو نے اپنا ہیڈ کوارٹر سنگاپور سے رنگون منتقل کر دیا، جہاں سے ہندوستان کی سرحد پر حملہ کرنے کے منصوبہ بندیاں شروع کر دی گئی اور 4 فروری 1944 کو برما کی سرحد سے پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا گیا۔ تقریباً 43 دن کی جنگ کے بعد 18 مارچ 1944 کو ہندوستان کے صوبے آسام کی کئی مقامات پر آزاد ہند فوج کا قبضہ ہو گیا اور 19 مارچ 1944 کو ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آزاد ہندوستان کا پرچم لہرایا گیا۔ مگر بدقسمتی سے یہی وہ زمانہ تھا جب دوسری عالمی جنگ کے دوران بحر الکاہل میں
جاپانیوں کے پسپائی کا آغاز ہوا اور ان کی اس شکست سے انہیں آزاد ہند فوج کی امداد سے ہاتھ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا۔ 4 ماہ بعد آزاد ہند فوج کو بھی پسپا ہونا پڑا اور ان کی مفتوحہ علاقوں پر دوبارہ مقامی ہندوستانی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ آزاد ہند فوج برصغیر کی جدوجہد آزادی کا ایک درخشاں باب ہے، مگر اس باب کا انجام بڑا المناک ہوا۔ یہ 13 مئی 1945 کا دن تھا جب برما کے دارالحکومت رنگوں پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ یہی وہ شہر تھا جو آزاد ہند فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ چنانچہ رنگوں پر انگریزوں کا قبضہ ہوتے ہی آزاد ہند فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا اور یوں انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس دوران سبھاش بابو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رنگون سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی بدقسمتی تھی کہ 18 اگست 1945 کو جب وہ جاپان جا رہے تھے تو راستے میں تائیوان میں تائی ہوکو کے ایئرپورٹ پر ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سبھاش بابو کی وفات کی خبر جب ہندوستان پہنچی تو لوگوں نے اسے سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مدتوں سے یہ افواہ اڑتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور کسی بھی وقت منظر عام پر آ سکتے ہیں، مگر یہ تمام افواہیں ہی رہیں اور سبھاش بابو پھر کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ ادھر آزاد ہند فوج کے افسران اور سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا کر ہندوستان لایا گیا، جہاں 5 نومبر 1945 کو ان پر مقدمے کا آغاز ہوا۔ منشی عبدالقدیر کی کتاب تاریخ آزاد ہند کے مطابق ان جنگی قیدیوں میں جنرل شاہ نواز خان، کیپٹن پی کے سہگل اور لیفٹیننٹ جی ایس ڈھیلون کے نام سر فہرست تھے۔ فوجی عدالت 6 افسران پر مشتمل تھی، جن میں سے 3 انگریز اور 3 ہندوستانی تھے۔ ملزمان کی جانب سے پیروی کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس نے ایک ڈیفینس کمیٹی قائم کی، جس میں ہندوستان کی صف اول کی 9 مشہور قانون دان شامل تھے۔ ان قانون دانوں میں جواہر لال نہرو، ستین بہادر سپرو، بھولا بھائی دیسائے، کیلاش ناتھ کاٹجو، بدری داس، آصف علی، کنور سردلیپ سنگھ، بخشی سر ٹیک چند اور پی کے این شامل تھے۔ یہ مقدمہ 31 دسمبر 1945 تک جاری رہا اور اس مقدمے میں ان افسران اور سپاہیوں کو مختلف المیات سزائیں سنا دی گئیں۔ ابھی ان سزاؤں کو سناتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ عوام کے پرزور احتجاج پر حکومت کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اور ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل کالات آکن لیک نے یہ سزائیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔